غزل ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ ہم جس کے معنی آپ کے لیے کر سکیں، لیکن ہم دم نکلنے کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ خواہش پر دم نکلنے کا مطلب ہے اس کے لیے جلدی کرنا۔ چنانچہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کسی سے، اگر کوئی کسی کام میں بہت جلدی کرتا ہے کہ بھائی کیوں دم نکلا جا رہا ہے تمہارا، یا کیوں مرے جاتے ہو، یعنی جلدی کیوں کرتے ہو۔ تو بس عام سی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں جن میں سے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دم نکلا جا رہا ہے، مطلب میں جلد باز ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مانا کہ میرے بہت سارے ارمان نکل گئے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کم نکلے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ یہ بڑی عمومی سی بات ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جیسے جیسے اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو اس کی جگہ نئی خواہشات جنم لے لیتی ہیں۔ ایک خواہش پوری ہوئی، اس کی جگہ دو خواہشات اور ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر اپنے کسی کاروبار میں 100 روپے مہینہ کما رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 200 کمانے لگے۔ جب 200 کماتا ہے تو پھر 500 کی خواہش ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اسی موضوع پر یہ بات کی ہے کہ ارمان تو ضرور نکلے، لیکن ان ارمانوں کی جگہ نئے ارمان جو تھے وہ بھی پیدا ہوتے چلے گئے۔ دوسرا شعر ہے، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشمے تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ چشمے تر کا مطلب ہوتا ہے بھیگی ہوئی آنکھ، اور یہاں پر ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے جو غم ہے، جو افسوس ہے، یا دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، میں ان سے اتنا زیادہ تنگ آ چکا ہوں اور ان سے اتنا زیادہ میں متاثر ہوا ہوں کہ میری جو آنکھیں ہیں ان میں پانی کی بجائے خون ہے۔ تو وہ اپنے قاتل سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا قاتل جو ہے وہ تلوار چلانے میں کیوں ڈر رہا ہے۔ اصل میں قاتل جو انہوں نے مخاطب کیا ہے محبوب۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب شاعر محبوب کی بات کرتے ہیں تو وہ محبوب صرف ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے جس کو اردو میں استعارہ کہتے ہیں یا کنایا کہتے ہیں۔ اصل میں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ گوشت پوست کی کوئی ان کی محبوبہ ہوتی ہے جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اصل میں وہ دنیا کی سختیوں کی اور دنیا کے حالات کی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے محبوب پر رکھ کر۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا ہے ڈرے کیوں میرا قاتل، تو قاتل سے مراد کوئی محبوبہ نہیں ہے ان کی، کوئی جیتی جاگتی لڑکی یا عورت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ حالات کا گلہ ہے، حالات کا دکھ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو جب کہتے ہیں کہ میرا قاتل تلوار چلانے میں ڈر کیوں رہا ہے، تو ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی محبوب ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ واقعی اس تلوار سے ان کو مار دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے سچ ہے کہ مقتول کا جو خون ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ قاتل کی گردن پر ہوتا ہے، مقتول یعنی قتل ہونے والا۔ تو وہ اس پہلو کو بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اے قاتل، اگر میرا خون تیری گردن پر رہ گیا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ عمر بھر تو یہ آنکھوں سے بہتا رہا۔ اب اس کا میں غور کرنے والی ایک بات اور بھی ہے کہ چونکہ بہت ہی آہستہ آہستہ قتل ہوا تھا، یعنی ان کی آنکھوں سے روز خون نکلتا رہا، دم بدم کہتے ہیں نا، یعنی دھیرے دھیرے نکلتا رہا، اور وہ مر گئے، تو کسی پر اس کا قتل ثابت نہیں ہو سکتا۔ قتل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں یا کسی کو مار دیں یا گولی سے کسی کو مار دیں تو وہ اچانک مر جائے اور آپ نے بھی کام اچانک کیا ہو۔ لیکن ایک کام جو بہت دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اس کا کس کے اوپر اس کا یعنی الزام لگایا جا سکتا ہے؟ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم کیوں ڈرتے ہو، میرے جو قاتل ہیں اس کی گردن پر تو اس کا الزام ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی رونے دھونے میں اسی قاتل کی وجہ سے بے شک گزاری ہے، لیکن ہمارا خون ایسے آہستہ آہستہ نکلتا رہا کہ ہم مر بھی گئے اور ہمارا قاتل جو تھا وہ صاف چھوٹ بھی گیا۔ اب اگلے شعر کی طرف آئیے
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، اور آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا یہ واقعہ کہ عقیدے کے مطابق ہمارے مسلمانوں کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ وہ پہلے اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تو وہ جنت میں رہتے تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ، اور اس کے بعد ان سے ایک غلطی ہوئی، وہ ایک طویل قصہ ہے، تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نکلنا جو تھا نا، یہ بے آبرو کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی ہو کے، اور کوچا کہتے ہیں گلی کو۔ اب اس میں بھی ایک تھوڑی چھوٹی سی ایک تکنیکی بات ہے۔ ایک تو گلی ہوتی ہے جہاں پر آپ ایک طرف سے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، ایک کوچا ہوتا ہے۔ کوچا وہ ہوتا ہے جو آخری گھر ہوتا ہے کسی بھی گلی میں، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ سیدھا کسی کے گھر ہی میں جاتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ یہ رہے کہ بھائی حضرت آدم کا بہشت سے نکلنا تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں بہت ہی بے آبرو کر کے نکالا گیا۔ تو شعر کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ حضرت آدم کا بہشت سے نکلنا بھی بے عزتی یا بے ابرائی کا باعث ضرور تھا، لیکن وہ بے عزتی ایسی نہیں تھی جیسے ہمیں پیش آئی۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کو نکلنے یا نکالے جانے میں جو حالت پیش آئی، اس کے سامنے حضرت آدم کی جو بے آبروئی تھی وہ معمولی چیز ہو گئی۔ اچھا اگلا شعر دیکھیے، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ بھرم تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اعتبار کو یا عزت کو، یہاں راز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ساکھ جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں۔ اور پیچ و خم آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پگڑی باندھی جاتی ہے تو اس میں جو اس کو بل دیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں پیچ و خم۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا جو قد ہے وہ اس وقت تک ہی ذرا لمبا ہی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ طویل جو قد کی خاتون ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے دیکھنے میں کم از کم۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو قد ہے یہ اس لیے لمبا نظر آ رہا ہے کہ تمہاری جو زلفیں ہیں ان میں جو بل پڑے ہوئے وہ نہیں کھلے۔ اب اس سلسلے میں یہ بات ذرا سوچئے کہ اگر کسی کی زلف کے پیچ و خم قائم رہیں، یعنی انہوں نے اس کو بنایا ہو، سنوارا ہو، اس میں بل دیے ہوئے ہوں، تو وہ زیادہ سے زیادہ کمر تک پہنچے گی اور لمبے قد پر اچھی بھی لگے گی۔ لیکن اگر کسی کی زلف کے تمام پیچ و خم کھول دیے جائیں تو وہ کمر سے بھی بہت نیچے آ جائے گی۔ اور محبوب کا جو قد ہے اس کی یعنی جو لمبائی ہے یا جو بھی قد ہے اس سے زلفیں لمبی ہو جائیں گی تو محبوب کا قد جو ہے وہ ان زلفوں کے مقابلے میں کم دکھائی دے گا۔ یہ بہرحال ایک دیکھنے کا معاملہ ہے، آپ اس کا تجربہ کسی وقت خود بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگلا شعر دیکھیے کہ مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ اب مرزا کو اصل میں اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے معنی کریں، ان کے معنی بیان کریں، تو ہم سیدھے اس شعر کے مطلب پہ آتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جس بستی میں میرا محبوب رہتا ہے اس کے کئی لوگ جو ہیں ان کا اپنے اپنے ان کا محبوب سے نام و پیام ہے۔ تو یہ دیکھ کر ان کو بھی خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے مختلف لوگ کیا کچھ لکھواتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک منشی بننے کی خدمت اپنے طور پر اپنے ذمہ لے لی۔ اب طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ صبح ہوتے ہی قلم کان پر رکھ کر نکل پڑے اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ بھائی جسے محبوب کو خط لکھوانا ہو وہ ہم سے لکھوا لے۔ قلم کان پر رکھنا اصل میں ایک محاورہ بھی ہے۔
اور یہ عادت بھی دیکھی ہے آپ لوگوں نے، تو شاید وہ منشی نہیں دیکھے ہوں گے، وہ لکھنے والے نہیں دیکھے ہوں گے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں لکھنے والے لوگ کہ وہ اس خوف سے کہ ان کا قلم ادھر ادھر گم نہ ہو جائے، وہ اس کو اپنے کان کے پیچھے اڑس لیتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے یہ ترکیب لی ہے کہ قلم کان پر رکھ کر ہم نکلے اور آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی جس کو اپنے محبوب کو خط لکھوانا ہو تو وہ ہم سے لکھوا لے. جب تعلیم بہت عام نہیں تھی تو ہر بستی میں صرف چند آدمی ہوتے تھے جن سے لوگ خط لکھواتے تھے. تو ان دنوں آج کل کی طرح ایسے لوگ نہیں تھے جیسے ہیں اس وقت کہ ہر آدمی پڑھا ہوا ہو. تو منشی لوگ قلم بنا کر کان پہ رکھ لیتے تھے اور اس کے اوپر وہ چونکہ وہ ٹوپی تو نہیں ہوتی تھی، وہ دستار باندھا کرتے تھے، تو وہ وہاں پر قلم جو ہے وہ بالکل محفوظ رہتا تھا. اور جس کسی کو لکھوانے کی ضرورت پڑتی تھی بیٹھ جاتے تھے اور قلم کان کے پیچھے سے کھینچ کر لکھ دیتے تھے اور پھر وہیں ٹھونس لیتے تھے. اس سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ قلم کی سیاہی سے کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے. تو چلیے اب اس کا چھٹا شعر دیکھتے ہیں. ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے. بادہ آشامی کہتے ہیں شراب نوشی کو، یعنی شراب پینے کو. اور جام جم یہ ہے کہ مشہور ہے کہ شراب جو ہے وہ ایک جمشید نام کا ایرانی بادشاہ تھا، اس نے ایجاد کی تھی، اس لیے شراب کا پیالہ بھی اسی کے نام سے جام جم کہلاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں تو خیر یہ بات سچ نہیں لگتی، لیکن چلیے شعراء نے چونکہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا تو ہم نے بھی اس پر بات کر دی. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں شراب کی نسبت مجھ سے کی گئی ہے، یعنی اپنا کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مدت دراز کے بعد، بہت عرصے کے بعد ایسا زمانہ آیا جس میں جمشید کا جو پیالہ ہے وہ دوبارہ اس کا دوبارہ وہ نظر آیا ہے لوگوں کو کہ جو نسبت شراب کو جمشید سے تھی وہی نسبت آج مجھ سے ہے. مطلب یہ کہ اس زمانے میں وہ شرابی مشہور تھا، اس نے ایک خاص پیالہ بھی اس کے لیے ایجاد کیا تھا، تو آج مجھ سے ہے. یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مرزا غالب شراب پیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں زمانہ گزر گیا لیکن ایسا دور کبھی نہیں آیا، لہذا میں ہی میں ہوں جس کی بدولت جو جام جمشید کا جو زمانہ ہے اس کا جو دور ہے وہ ایک مرتبہ پھر تازہ ہوا ہے. منسوب کا شاید ہم مطلب کرنا بھول گئے. منسوب کا مطلب ہوتا ہے کسی سے تعلق ہونا. آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغے ستم نکلے. وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغے ستم نکلے. خستگی کہتے ہیں بیچارگی کو، لاچاری کو، اور تیغے ستم کہتے ہیں ظلم کی تلوار. تو یہ ظلم کی تلوار کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ حالات کے مارے ہوئے نکلے. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جن لوگوں سے امید تھی کہ وہ ہمارے دل کے زخم دیکھیں گے اور ان کے لیے مرہم کا انتظام کریں گے، جب ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ زخمی ہیں، یعنی ان کے حالات تو ہم سے بھی زیادہ خراب ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کے ان غموں سے اور دکھوں سے نہیں بچا سکے، اور جب ان سے اپنے زخموں کا علاج نہیں کر سکے تو وہ ہمارے زخموں کو وہاں سے کہاں تک کیسے دوا مل سکتی ہے، ہمارے زخم وہاں سے کہاں تک ٹھیک ہو سکتے ہیں. آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں. محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. شعر میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ عشق و محبت میں مرنا اور جینا ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کی کھلی ہوئی مثال یہ ہے کہ جس کافر پہ ہم مرتے ہیں، کافر سے مراد ہمیشہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں ان شعراء کی اپنا محبوب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس کافر پہ ہم مرتے ہیں، یعنی جس سے انتہائی محبت کرتے ہیں
اور جس کا دیدار ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے، بس ثابت ہوا کہ اس مقام پر مرنے اور جینے میں کوئی فرق ہے نہیں۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں، آخری شعر ہے۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ وائز کہتے ہیں نصیحتیں کرنے والے کو، یعنی جو ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی شراب مت پیا کرو، اور یہ جو تم سارا دن محبوب کے چکر میں رہتے ہو ایسا مت کیا کرو، کچھ کام کیا کرو۔ تو جو واعظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وائز۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہمیں منع کرتے تھے وہ کہاں میں خانے کا دروازہ، کہ بھئی شراب خانے کا دروازہ کہاں، میں خانہ یعنی شراب خانہ، اور کہاں وائز، ان دونوں میں یعنی کیا مناسبت ہے؟ اور کیا یہ امید ہو سکتی ہے کہ وائز شراب خانے کے دروازے پر ملے گا؟ لیکن ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ کل ہم جب پی کر نکلے تو وہ حضرت وائز بھی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ کس لیے اندر جا رہے ہوں گے، تو یہ معلوم یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب یہ نکل گیا یہاں سے اور بھیڑ کم ہے، تو وہ بھی خالی میدان پا کر اندر چلے گئے۔ تو بے شک شراب ایسی چیز ہے جسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، کھلم کھلا نہیں پیے گا، چھپ چھپا کر ضرور